عالم بالا میں منعقد ہونے والے دو اجتماعات کا ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کے اقرار کے لیے ایک جلسہ منعقد کیا اور ایک جلسہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے اظہار و اعلان کے لیے فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے مختصر دو لفظی دو ٹوک خطاب فرمایا۔ الستُ بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ بیک زبان سب نے کہا، قالوا بلا، کیوں نہیں اے مالک تو ہمارا رب ہے۔ جلسہ ختم۔ یہ ہے ایک جلسہ جس میں نیکوکار بھی تھے، بدکار بھی تھے، صالح بھی تھے، طالح بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، مخلص بھی تھے، منافق بھی تھے، اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے۔ پھر ایک اور جلسہ ہوا، لیکن اس میں سب کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہوتا ہے، اس جلسے کے لیے عصمت شرط تھی کہ ہر کوئی نہیں آئے گا، اس جلسے کا ہر شریک یا نبی ہوگا یا رسول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ جلسہ نبیوں کا جلسہ تھا اور اس میں انبیاء کی روحیں ہی شامل۔ سورہ آل عمران میں تفصیل موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ اللہ کا انبیاء کو، نبیوں کو، رسولوں کو فرما دینا کافی ہے، لیکن اس نے ان سے باقاعدہ عہد لیا، اے پیغمبروں، اے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے مالا مال کروں، پھر میرا پیارا رسول جلوہ گر ہو جائے، جو کتابیں تمہارے پاس ہیں ان کی تصدیق کرتا ہوا، تمہاری نبوتوں کا مصدق ہوگا، تم نے میرے عالی شان رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور یہ حکم تاکیدی ہے، طلباء جانتے ہیں لام تاکید اور نون ثقیلہ یہ دوہری تاکید ہوتی ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ضرور ضرور ایمان لانا ہے اور تم نے ضرور ضرور میرے رسول کی مدد، نصرت اور اعانت کرنی۔ یہ عہد کن سے لیا جا رہا ہے؟ پیغمبروں سے، نبیوں سے۔ عالم بالا میں منعقد اس جلسے کی روداد اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمائی ہے۔ پیغمبروں نے بول کے کہا، مالک ہم نے اقرار کیا، تیرے رسول پہ ایمان بھی لائیں گے، تیرے رسول کی مدد بھی کریں گے، تیرے رسول کی نصرت بھی کریں گے۔ قال فاشہدوا، اب سارے تم ایک دوسرے کے گواہ بھی بن جاؤ۔ اقرار بھی کیا، اب گواہیاں بھی ڈال لو۔ انہوں نے کہا مالک گواہیاں بھی ڈال لی، بات ختم ہوگی نہیں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اب تمہارے اوپر میری گواہی بھی رہی۔ یہ جو تم نے اقرار کیا اور ایک دوسرے کو گواہ بنایا، اس پر میں بھی گواہ ہوں۔ گواہی بھی تم نے دے دی، تم نے اقرار بھی کر لیا، پختہ عزم بھی ہو گیا، تمہیں حکم بھی دیا، تم ایک دوسرے پر گواہ بھی بن گئے، میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ مضمون کی تاکید کے لیے فرمایا جا رہا ہے، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اگر کوئی اس عہد سے پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اس کا نام فاسقوں کی فہرست میں لکھ دوں گا۔ یہ کون سا جلسہ ہے عالم بالا میں جو رب نے منعقد کیا، جس میں کوئی ایک بھی ناپاک نہیں تھا، سارے پاکیزہ لوگ آئے، پیغمبروں کی روحیں آئیں اور رب نے خود خطاب کیا۔ اور یہ کس لیے منعقد کی گئی؟ اللہ نے کہا میرا آنے والا جب آئے، یہ حضور کے آنے کا بتایا جا رہا ہے۔ یار میلاد لازمی نہیں کہ صیغہ ماضی سے ہو، صیغہ استقبال سے بھی میلاد ہوتا ہے، صیغہ حال سے بھی میلاد ہوتا ہے، صیغہ ماضی سے بھی میلاد ہوتا ہے۔ تو میلاد پھر تین طرح سے منایا جاتا ہے۔ جو حضور سے پہلے آنے والے تھے انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں، یہ ان کا میلاد ہے۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہمایوں میں موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ آ گئے ہیں، اور جو اب ہیں وہ کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تو میلاد تینوں صورتوں کے اندر پیغمبروں نے بھی حضور کا میلاد منایا، اللہ اکبر۔ لیکن پیغمبروں نے یہ میلاد سیکھا کہاں سے؟ اسی مجلس سے سیکھا۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خود، اس مجلس سے سیکھا، اور انہوں نے ساری زندگی پھر جو رب نے عہد لیا تھا اس عہد کی پاسبانی کی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ پھر ہر نبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کا عہد کیا، اور ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر پیغمبر، ہر نبی نے اپنی اپنی امت سے عہد لیا کہ اگر تمہارے اندر وہ نبی تشریف لے آئے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ کسی نبی کو موقع نہیں ملا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو، تو پھر اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا؟ اللہ تو جانتا تھا کہ اس دور میں ان سارے نبیوں میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا، تو پھر وعدہ ہی کیوں لیا؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ یہ عہد لیا رب نے، اور نبیوں نے اس عہد کو یوں نبھایا کہ اقرار کیا کہ ہم اس نبی پہ ایمان لانے والے ہیں، اور اپنی امتوں کو بتایا کہ تم ایمان بھی لاؤ اور اس نبی کی نصرت کا میرے ساتھ عہد بھی کرو، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ باقی اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے اور محبوب علیہ السلام کی نصرت و اعانت کے لیے پیغمبروں سے یوں بھی کام لیا، اور پھر ایک رنگ اور ایک آہنگ اور ایک انداز یوں بھی ہوا کہ سارے پیغمبروں کو اس عہد کی تکمیل کے لیے مسجد اقصیٰ میں بلا لیا، اور اللہ کے محبوب جب تشریف لائے صف بصف نبی کھڑے تھے،
जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अजान दी और फिर हुजूर को मुसल्ले पे खड़ा किया। आला हजरत ने क्या खूब कहा, नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो माना अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे वो सब दस्त बस्ता पीछे हाजिर हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े तो गोया पैगम्बरों ने हुजूर की इमामत को तस्लीम करके और ख़ुद मुक्तदी बन के पीछे खड़े होके दुनिया को बताया कि हम इन पे ईमान भी लाए हैं और इनकी नुसरत का ऐलान भी करते हैं।